کوئی موضوع ایسا نہیں سننے باقی رہ گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو سنیں اس کو عمل کریں. اپنا احساس اپنے کرا میں بھی اپنا حصہ پیدا پھیلانے کے لیے بیٹھی ہے. یوسف السلام کے سب کے بازار میں جو بکنے گئے تو لوگ چاندی سونا لے کے آئے. ایک گڑیا کچے سوٹ کا دھاگا لے کے. لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ سونے اور چاندی لے کے آئے ہیں اور تم کچا دھاگا لے کے آؤ, اسی السلام تو نہیں بنے گے. گڑیا نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ یوسف سے نہیں ملیں گے. یہ مجھے بھی پتا ہے کہ یوسف السلام اس سے مجھے نہیں ملیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو یوسف السلام کے خریدار تھے تو ان میں میرا نام بھی ہوگا. تو اپنا اپنا حصہ سب نے ملایا. اللہ تعالیٰ کی علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید اس کام کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ بہت دور سے آئے, پیسہ خرچ کیا, وقت لگایا, تکلیف اٹھائی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ تکلیف اٹھانا, پیسہ خرچ کرنا, وقت لگانا اللہ تعالیٰ آپ کی ذات راہ. کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں. اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا بھی ایک مسئلہ ہے. ہمیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اکابر کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھیں کہ پیچھے آگے والوں کو پتہ نہیں ہوتا, آگے والوں کو سب پتہ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ مسجد خوشی گیا, وہاں اکثر اجتماع کے درمیان برسات ہو جاتی ہے. یہ اب یہ نہیں ہو رہی 2-4 سال سے, لیکن پہلے ہمیشہ افطار کے درمیان برسات ہو جاتی. ایک دفعہ وہاں جانا ہوا, رات کو برسات ہو گئی. دیکھا رات کو 2 بجے سر تشریف فرما ہے. تو کسی فقیر نے کہا حضرت آپ اس ٹائم پہ رات میں آپ یہاں ہیں. فرمایا ان لوگوں نے انتظام کم کیا, فقیر زیادہ آ گئے اور مجھے پریشانی ہوتی ہے. بولا تو یہ مسلمانوں کے اس وقت فقیروں نے انہوں نے انتظام کم کیا, فقیر زیادہ آ گئے, پریشانی مجھے ہے. تو یہاں ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی, لیکن پیچھے والوں کو, اوپر والوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرے فقیر اتنی دور سے آئے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو, ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے. اور یہ اور ہی بھی بات ہے کہ اتنی دور سے آنا اور یہاں بیٹھنا, سنبھالنا, یہ خود ایک پریشانی کی بات ہے, لیکن اس میں اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کو بہت یاد کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, بچہ ہو یا بڑا ہو, جب اس کو روز سنبھالتا ہے اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میری زندگی آرام سے گزرے, میں دنیا میں ایک کامیاب شخص بن کے گزروں, میری ہر خواہش پوری ہو, جیسا میں کہوں ویسا ہو, لوگ میری بات مانیں, میری عزت ہو, جہاں میں جاؤں میری ایک حیثیت ہو. یہ ہر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, لیکن یہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بنوں, لوگ میری باتوں پہ توجہ دیں, میں جہاں کھڑا ہو جاؤں لوگ میری عزت کریں, اور میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو. یہ ہماری خواہش ہوتی ہے.
ہونی بھی چاہیے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بندے کی عزت ہو، جہاں کھڑا ہو اور دوسرے اس کی عزت کریں اور اس کی ہر بات مانی جائے، اس کا ہر کام ہو جیسا وہ خواہش کرے ویسے اس کی خواہش پوری ہو۔ اللہ بھی چاہتے ہیں اور بندہ بھی چاہتے ہیں، بندہ بھی چاہتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری خواہشات اس دنیا کی حد تک مقرر ہے، ہماری اپنی کامیابی ہم اس دنیا کی حد تک رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ اس دنیا میں جتنے وزیر بن جائے، صدر بن جائے، بادشاہ بن جائے، بینک بیلنس آ جائے، زمیندار بن جائے، فیکٹریاں لگ جائیں، انسان کامیاب ہو جائے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اتنا کامیاب زیادہ ہوگا، لیکن اللہ کی نظروں میں یہ دنیا مچھلی کے پھل کے برابر نہیں ہے، یہ دنیا مکھی کے پھل کے برابر میں۔ اگر حیثیت دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کافروں کو ویسے ہی بھوکا مار رہا تھا، اس کو دنیا دیتے ہیں، یہ ساری ہمیں دیتا۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو پھر ساری دنیا ہمیں مسلمان اور ایمان والوں کو ملتی، لیکن کافروں کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن کافروں کو روزی بھی ایمان والوں کی وجہ سے ملتی، کافروں کو روزی ہماری وجہ سے ملتی، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، روزی ان کو ملتی، ان کی روزی ہماری وجہ سے ملتی۔ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہو، بندہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، لیکن ہماری کامیابی ہم اس کو اسی دنیا کی حد تک رکھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو۔ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس آئے، اللہ چاہتے ہیں کہ بھلے اس کو ایک اور فاقہ ملے، لیکن یہ ایسی کامیابی ملے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے اس وقت بھی کامیاب رہے، قبر میں جائے تب بھی کامیاب ہو، حشر کے میدان میں کھڑا ہو تب بھی کامیاب ہو، اور کامیابی کی اعلیٰ مقام ہے جنت میں رہے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق اس میں عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کبھی ہماری سوچ کے مطابق ہمارا کام کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم محنت کریں اور اس کا پھل ہمیں 100% ملے، لیکن ہاں اگر جو اللہ کامیابی چاہتے ہیں اس میدان میں ہم کوشش کریں تو پھر اس میں 100% کامیابی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا کے کاموں میں ہم محنت کریں گے تو ہماری کامیابی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اللہ چاہے تو ہو جائے گی، اللہ نہ چاہے تو نہیں ملے گی، لیکن ہم اللہ کی مرضی کی جو اللہ کامیابی چاہتے ہیں اس میدان میں ہم کوشش کریں، اس میں کامیابی 100% ہو۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی کامیابی حاصل کریں، ایسی کامیابی حاصل کریں کہ اللہ چاہتے ہیں، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، دنیا کے کام بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اس وقت تک روٹی کا لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکتے، اس وقت تک اس کو دیکھیں گے کتنا اس میں محنت کرنی پڑتی۔ ایک بزرگ نے اللہ والے نے روٹی سامنے رکھی تھی تو وہ کھانے لگے، روٹی کچھ جلی ہوئی تھی، انہوں نے وہ لقمہ توڑ کر رکھ دیا، الگ کر دیا۔ آواز آئی یہ تھوڑی سی رزق جلا ہوا تھا، تم نے اس آگے الگ کر دیا، یہ پتا ہے کہ یہ تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے اس میں کتنی محنت کس نے حصہ ڈالا ہے، کہاں تک اس لیے، یہ زمین میں ہل کس نے ڈالا، پانی کس نے لگایا، فصل بیج کس نے بویا، زمین کی حفاظت کس نے کی، گندم بن کے تیار کس وقت ہوئی، پھر اس کو کاٹی گئی، پھر اس کو دانے الگ صاف کیے گئے، پھر چکی پہ آٹا پیسا گیا، پھر گھر میں لا کے اس کو گوندا گیا، پھر روٹی پکائی گئی اور پھر تمہارے ہاتھ میں آئی اور تم نے اس کو پیدا کر دی۔
کن ملاحوں سے کتنے لوگوں نے اس روٹی کو ٹکڑے کو منہ تک لانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ روٹی اگر بالکل کھانے کے قابل نہ ہو تو اس کو الگ رکھا جائے, ورنہ اس کو کھا لیا جائے. اللہ کا رزق اس دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنے اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں, تب جا کے ہمارے منہ تک آتی ہے. اور پھر اس میں ہم کوشش کرتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں. جو اللہ چاہتے ہیں اس میدان میں ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے. جب دنیا کے میدان میں ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو جس اللہ کامیابی اللہ چاہتے ہیں اس میدان میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. اس لیے تم اللہ کا ذکر کرو کہ تم کامیاب ہو. اللہ نے نسخہ بتا دیا کہ تمہیں حل نہیں چلانا پڑے گا, تمہیں کوڑ نہیں اٹھانی پڑے گی, تمہیں پتنگ نہیں بولنی پڑے گی, تمہیں کاٹنی نہیں پڑے گی, تمہیں پسوانی نہیں پڑے گی, تمہارے منہ تک نہیں آنی پڑے گی. یہ انتظام خود میں کر دوں گا. تمہیں تمہاری روزی کا انتظام میں خود کروں گا. تمہیں زمین میں ہل نہیں گرانا پڑے گا, تمہیں زمین میں کاٹنی بیجنی جانا پڑے گا, تمہیں زمین میں فصل اگانی نہیں پڑے گی, کاٹنی نہیں پڑے گی, چکی تک نہیں پڑے گی. یہ سارا انتظام میں دوسروں کو تو خود کروں گا, وہ خود کر کے تمہارے منہ تک پہنچائیں گے. لیکن تم میرا نام لو, میرا ذکر کرو, میں تمہیں کامیاب کروں گا. اور ایسا کامیاب کروں گا جب تک تم دنیا میں رہو گے اس وقت تک بھی کامیاب ہو گئے. جب یہاں قبر میں چلے جاؤ گے پھر بھی کامیاب ہو. ہم کہتے ہیں قبر میں جا کے کیسے کامیاب ہوں گے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جنت کا باغ بنائیں یا جہنم کا گڑھا بنائیں. جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ان کی جس طرح دنیا میں کامیابی رہے اس طرح جنت قبر میں جانے کے بعد بھی کامیاب رہے. بی بی رابعہ بصری فوت ہو گئی, انتقال کر گئی, قبر میں ڈالا گیا, فرشتے آئے, پوچھا من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے؟ بی بی سے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ یہ ساتویں آسمان سے. کتنا فاصلہ ہے؟ کہ 3500 سال کا. بی بی صاحب نے فرمایا تم 3500 سال کا سفر کر کے یہاں تک آئے ہو اور تمہیں اپنا رب بھولا نہیں ہے. میں ایک گز زمین کے اندر گئی ہوں تو میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتی؟ تم 3500 سال کا سفر کر کے آئے ہو اپنے رب کو نہیں بھولے. میں ایک گز زمین کے نیچے گئی ہوں, میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتی؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. فرشتوں کو بتا دیے چلے گئے. یہ ہے کامیابی, یہ ہے قبر کی کامیابی. بجائے اس کے فرشتے ہم سے سوال کریں ہم الٹا فرشتوں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم کیوں آئے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کا نام لیں گے, جب ہم اللہ کا نام لیں گے. جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے میں اپنے دوستوں کی دعوت کروں گا, میں اپنے دوستوں کی دعوت کروں گا. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے اور میں اپنے دوستوں کی دعوت کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر کیا, اللہ کو یاد کیا, اس دنیا میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کیا. یہ ہے کامیابی. وہاں اپنی جان چھڑانا بھی مشکل ہو جائے گی, اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. قیامت کے دن فرمایا اس طرح سے اللہ پوچھیں گے
أأنت قلت اتخذني من دونه إلهين، کیا تم نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، آپ نے کہا تھا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر سے نہیں کہا تھا، لیکن حجت کرنے کے لیے، ان کو سنانے کے لیے، حجت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سامنے لے کے آپ نے کہا تھا. اس بات میں کوئی ڈانٹ نہیں ہے، کوئی تنبیہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، صرف ان کی حجت کرنے پورنے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے کہا تھا. خالی کہہ دے کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، آپ جانتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا. لیکن اتنی بار پوچھنے کے باوجود کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی جسم سے جیسے کوئی بڑے آدمی کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی مجرم ہو، اسے سوال کرے تو اس کو پسینہ آ جاتا ہے، جواب نہیں آتا تو پسینہ آ جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پسینہ آئے گا، لیکن وہ پسینہ پانی کا نہیں، خون کے قطرے بہیں، خون کے قطرے ہوں گے. اتنا سخت ہوگا کہ بجائے وہ پانی کے قطروں پہ خون کے قطرے بہیں گے کہ اللہ نے مجھ سے کیوں پوچھا. اتنا سخت ہوگا. اور اس وقت میں وقت کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوست کی دعوت، جہاں اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی، وہاں کوئی اپنی جان تو چھڑائے گا، کوئی 10-20 کی چھڑائے گا، کوئی 100 کی چھڑائے گا، کوئی 1000 کی چھڑائے گا. جیسا جیسا اس کا مقام ہوگا، جیسا جیسا اپنے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، جیسا جیسا اللہ کو راضی کیا ہوگا، اس حساب سے کسی کوئی اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا، کوئی 1000 کی جان چھڑا سکے گا. یہ ہے عزت. جب تک دنیا میں رہے، دیکھیں یہاں بزرگ اللہ والے جو ہیں کسی کو بلانے تو نہیں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ کوئی کیا آج تک مجھے بتائیں کہ بزرگ بلانے کے پاس جاتے میرے پاس اور کام ہے، کوئی نہیں گیا. خود آتے ہیں، خود آتے ہیں اور پھر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. آتے بھی خود ہیں اور پھر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ہے عزت، یہ ہے عزت. اور پھر بادشاہ یہاں پہ بن جائے، آج کرسی پہ بیٹھا ہے تو لوگ سائیں کرتے ہیں، کل کرسی سے اتر گیا تو اسی لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، اسی کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ جب تک یہاں رہتے ہیں اس وقت بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. قبر کے اندر چلے جاتے ہیں لوگ پھر بھی عزت کرتے ہیں. آپ کسی مزار پہ چلے جائیں، داتا دربار پہ چلے جائیں، شاہ بندی پہ چلے جائیں، وہ چلو جہاں دنیا والے سمجھیں چلو ہم کسی کو بلانے بھی چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو نہیں بلاتے نا، وہ تو اپنے کمر پہ اندر سوئے ہوئے ہیں، وہ تو کسی کو بلاتے. لیکن لوگ نہیں بلانے کے بعد پھر بھی جاتے، مرنے کے بعد بھی. یہاں پہ لوگ نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، اور حشر کے میدان میں بھی نہیں چھوڑیں گے، حشر کے میدان میں بھی نہیں چھوڑیں گے. لوگ ان کے پاس جائیں گے، اگر میرا یہ مسئلہ ہو گیا مجھے سفارش کیجیے لے جائیں گے. اور پھر یہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ہاتھ پکڑ لیا وہ قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے. جنہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، چاہے یہاں پکڑ لیا یا قبر میں پکڑ لیا، وہ حشر میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ قبر جو تھا، ایک بزرگ نے انہوں نے اس کو پیسے دیے کہ بھی ایسا کرو کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرا سفر نہیں چلانا، میں پیسے آپ کو پہلے دے دیتا ہوں. حضرت آپ کا پیسے آپ کو سفر میں تھوڑی ملتے رہوں گا، آپ ایسا کریں گے آپ حضرت سے بھی پہلے پیسے رکھ لو بھائی بات پہ پہلے، تو نے پیسے دے دیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں جائے. حضرت فوت ہو گئے، رات کو پہنچے قبر تو قبر کھودی، حضرت کے جیسے کمر کو ہاتھ لگا حضرت ہاتھ پکڑ لیا. اب ہاتھ جب پکڑا تو وہ تو جیسے تھے ہمارے ادھر سے ہاتھ پہ لگ گیا. گھر والوں کو حضرت نے خواب میں فرمایا کہ ایسے ایک چور آیا تھا، میں نے اس کو پیسے بھی دیے تھے دنیا میں کہ میرا کپڑا نہیں لگا، پھر بھی چوری کرنے گیا گیا. اب ایسا ہے کہ میں نے اس کو مذاق میں ہاتھ پکڑا تھا، میں نے اس کو مذاق میں ہاتھ پکڑا تھا، لیکن اس کا برداشت نہیں کر سکا، مر گیا. اب ایسا کرو اس کو لے جاؤ، اس کو نہلا کے دھلا کے اس کو پہنا کے جنازہ پڑھ کے میرے ساتھ لٹا دینا، میرے ساتھ لٹا دینا. کل قیامت کو جب اٹھیں گے تو میں اللہ سے کہوں گا، اللہ کروں گا یا اللہ ایسا میں نے ہاتھ پکڑا
کسا میں نے ہاتھ پکڑا ہے، اللہ میرے ہاتھ کی عزت رکھے، لاج رکھے، اللہ میرے ہاتھ کی لاج رکھے. تو اللہ ان کے ہاتھ کی لاج رکھتے ہیں، یہاں بھی رکھتے ہیں اور وہاں بھی رکھتے ہیں. یہ جن کا ہاتھ پکڑتے ہیں وہ پر منزل تک پہنچاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. جنت میں لے کے جا کے پھر چھوڑیں گے، وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی ساتھ رکھیں گے. دیکھیں ہدایت کے ایک ہوتی ہے، یہاں سے کسی نے مجھ سے پوچھا یہ اسٹیشن کہاں، راستہ کون سا جاتا ہے. میں نے یہی ویسے مجھے بتا دیا کہ گیئر سے باہر نکلو، یہ سڑک ملے گی، یہ سیدھے چلے جانا، آگے ہم یہ اسٹیشن مل جائے گا. یہ بھی راستہ بتانا ہوتا ہے. ایک راستہ اگر کسی نے پوچھا کہ چلو میں یہاں اٹھ کے باہر گیٹ تک گیا، روڈ پہ کھڑا کر دیا، یہ سیدھا لے کے چلو تو اسٹیشن میں پہنچ گئے، اسٹیشن میں پہنچ گئے. اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور میرے ساتھ، اور یہاں سے دروازے کے باہر لے کے جاتے ہیں، روڈ پہ رکھتے ہیں، لے کے سیدھا اسٹیشن پہ جا کے کھڑا کرتے ہیں. یہ ہے اسٹیشن، یہ ہے اسٹیشن، یہ وہاں تک لے کے جاتے ہیں. تو ان کا ہاتھ اگر ہم نے پکڑ لیا تو امید یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ منزل تک، ہمیں راستہ نہیں چھوڑیں گے، وہاں جا کے چھوڑیں گے. تو اللہ نے فرمایا جو جہنم سے بچ گیا، جنت اس کو ٹکٹ مل گیا، وہ خدا ہے. اس کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. جو طاقت اللہ کا ذکر میں ہے وہ کسی چیز میں. یہ اکثر کہتا ہوں کہ کوئی وظیفہ مت کریں، صرف اللہ کا نام ہے. آپ کو بیماری ہے اللہ کو یاد کریں، آپ کو بھوک تندرستی ہے اللہ کا ذکر کریں، آپ کو بیماری ہے اللہ کا ذکر کریں، آپ کو پریشانی ہے اللہ کا ذکر کریں، آپ کی اولاد نہیں ہے اللہ کا ذکر کریں. ہر بات میں اللہ کا ذکر ہے. لیکن اللہ کام ہوتا ہی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، کافر آتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یا محمد اب آپ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا، میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اللہ نام زبان مبارک سے نکلا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہی ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سے. جس نام سے کفار کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے، کیا وہ نام ہم دیں گے تو ہماری پریشانی کو تنظیم نہیں کر سکتی؟ اگر وہی نام ہم لیں جب کفار کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ سکتی ہے تو ہماری بھی زنجیریں، پریشانیوں کی زنجیریں، بیماریوں کی زنجیریں، بہت افراد کی زنجیریں، یہ بھی ہمارے اللہ کے نام سے کٹ سکتی. پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھاگیں؟ ہمیشہ دیکھیں جڑ کو پکڑیں، شاخ کو پکڑیں گے، شاخ اس وقت بدن پڑے گا، شاخ ٹوٹ جائے گی. جڑ کو پکڑیں گے کبھی نہیں ٹوٹے گی. شاخیں جڑ کی وجہ سے، تنے کی وجہ سے. اچھا تنے کو چھوڑ دیں گے تو شاخیں خود بخود سوکھ جائیں گے. ہم اللہ کا نام ہے، باقی صفات نام بھی بہت اچھے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن جڑ پکڑیں، اللہ کا نام پکڑیں، باقی سب خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے. بھوک ہے تو صرف اللہ کا نام لو، بیماری ہے تو اللہ کو پکارو، تندرستی ہے تو اللہ کو پکارو، بس پکارو کسی اور کو وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پکارو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اللہ کو پکارو. بات یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، پتہ نہیں ہمارا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. ارے کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، پھر دیکھو کہ تمہارا کام ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا. جنگل میں شخص جا رہا تھا، پیاس لگی بہت، دیکھا کنواں ہے، کنویں پہ جا کے دیکھا تو پانی بہت نیچے ہے. آبادی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی ڈور نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے جسے نکال کے پانی پیے.
وہ آ کے ایک چھت نیچے کھڑا ہو گیا. اس دن میں دیکھتے ہیں کہ کتا آیا, اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, زبان باہر نکلی ہے, وہ کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا, دیکھا پانی نیچے ہے, پی نہیں سکتا. اس نے ایک دفعہ پانی کو دیکھا, ایک دفعہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا, جب دوبارہ دیکھا پانی اوپر آیا, کتے نے وہ پانی پیا اور چل دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ پانی اوپر آ گیا, یہ بھی جا پیچھے پانی پہ نیچے چلا گیا, پانی پہ نیچے چلا گیا. ہاتھ اٹھایا, یا اللہ وہ جانور تھا, کتا تھا, اس کے لیے پانی اوپر آ گیا, میں انسان تھا, شر مخلوقات, میرے لیے پانی پھر نیچے چلا گیا. آواز آئی, اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور تیرا بھروسہ ڈول رسی پہ ہے, ڈول رسی ہوگی تو پانی ملے گا. ارے تم میرے سے کہ اللہ مجھے پیاس لگی ہے, پانی چاہیے, پھر پانی اوپر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ مجھے پانی چاہیے, پیاس لگی ہے, تم ڈول رسی کے بھروسہ ہے, ڈول رسی ہوگی تو پانی ملے گا. ارے تم اللہ سے مانگو, یا اللہ مجھے پیاس لگی ہے, جب وہ پانی کنویں کے اوپر آتا ہی نہیں آتا. ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے, ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. پھر ہم جب اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس پریشانیاں, تکلیفیں, بیماریاں, یہ وہ سب تو آئیں گی. پھر ہم کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس. ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے, علاج جو ہے, ہر چیز کا علاج جو ہے, وہ اللہ کے نام میں رکھنا, اللہ کے نام میں رکھنا. ایک اور بزرگ کے پاس گئی, حضرت میرا گھر والا جو ہے نا وہ لاکھوں روپیہ روز کماتا ہے, لاکھوں روپیہ روز کماتا ہے, اور مجھے صرف 1 لاکھ روپیہ گھر کا خرچہ دیتا ہے مہینے میں. 1 لاکھ ہے حضرت مندار بیوی, 1 لاکھ بہت ہوتا ہے, 1 لاکھ روپیہ. حضرت 1 لاکھ میں کیا ہوتا ہے؟ بازار اور شاپنگ کرنے کے لیے یہ کرو وہ تو پیسے ختم ہو جائے, پورا نہیں پڑتا میرے 1 لاکھ میں. اگر ہم ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, تم وہ وظیفہ کرو, اور تمہارے کام کو بلا کے میں ان کو پسند دوں گا, کچھ اس کا خرچہ اور بڑھاؤ. حضرت نے اس کو اللہ کا نام بتا دیا, اللہ نہ کیا ہو, اتنا روز کر گیا. اور جانے دن کے بعد میرے پاس آنا, اس اللہ کی بندی نے پیسے کے لالچ میں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, پیسے کے لالچ میں اللہ کرنا شروع کر دیا. جب اللہ ڈال گیا, اللہ کا نام لیں گے تو برکت تو آئے گی, اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کی برکت تو آئے گی, اللہ کا فضل تو آئے گا, اللہ کی رحمت تو آئے گی. چاہے ہم نادانسا طور پہ لیں, چاہے دانسا طور پہ لیں, لیکن اللہ کی برکت, نام کی برکت ہے, وہ تو آئے گی, ہر صورت میں آئے گی. اس نے جب نام لینا شروع کیا تو برکت آئی, پیسے میں اللہ نے برکت عطا فرما دی. آپ وہ خرچ کرتی ہے, پورا خرچ ہی نہیں ہوتے. 4 دن کے بعد جب واپس گئی, نظر سمجھا بڑھاؤ بھی کچھ فرق پڑا, تمہارے کاموں نے کچھ پیسے بڑھائے, تمہارا خرچہ بڑھایا. تمہارا حضرت وہ پیسے جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ, وہ خرچ کر کر کے میں تھک جاتی ہوں, پیسے پھر بھی نہیں کروں گا, وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتے میرے پاس سے, پھر بھی بچ جاتے ہیں. اللہ کے نام میں برکت ہے, اللہ کے نام میں برکت ہے. ہم جتنا بھی اللہ کا نام لیں گے, ہماری تمام مشکلاتیں, بیماریاں, تکلیفیں, دکھ, تندرستی, اولاد کا نہ ہونا, اولاد کا نافرمان ہونا, کوئی بھی چیز ہے دنیا کی, کوئی بھی مشکلات ہیں, اللہ سے پکارو, اللہ سے نام لو, تمہاری ہر طرف کو اللہ کو یاد کرو. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی, ہر مشکل آسان ہو جائے گی, پھر ہم کامیاب رہیں گے. جب ہماری مشکل کوئی باقی نہیں بچے گی تو پھر کامیاب تو ہے نا ہم لوگ. ہمارے پاس دولت کی پروانی ہے, ہمیں بیماری نہیں ہے, ہمیں تکلیف نہیں ہے, ہم دکھ نہیں ہے, تو پھر کامیاب تو ہے نا ہم دنیا میں. دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا دیکھو اللہ کے کتنا فکر کرتا ہے, لیکن وہ بیمار ہے, اتنا بیمار پڑا ہوا ہے, اس کو اتنی تندرستی ہے, اس کی اتنی بیماری ہے, حالانکہ اللہ کو تو اللہ کا فکر بہت کرتا ہے, اللہ یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بیماری ہے, ان کو تندرستی ہے, لیکن آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو تکلیف ہے, آپ کو تندرستی باقی آتے ہیں, آپ کو تکلیف ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, ان کی زبان سے ہمیشہ نکلنا کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے, بس
ہر حال میں کہیں گے اللہ کا شکر ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہماری نظروں میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری نظروں میں ان کو پریشانی ہے، لیکن ان کی نظروں میں پریشانی نہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو ایسا بنا دیتے ہیں، غم پروف بنا دیتے ہیں کہ غم ان کے باہر باہر گھومتے ہیں، اندر نہیں جاتا۔ وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں، وہ بیماریاں سب ان کے باہر باہر گھومتی ہیں، اندر نہیں جاتی۔ اور ان سے پوچھو تو بھائی کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کامیاب زندگی، یہ ہے کامیاب زندگی۔ اس کا اللہ نے ترتیبیں بتا دی کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ٹائم بہت ہو گیا، 11:30 ہو گئے، کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میرا ذکر کرو۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، دیکھیں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہماری کچھ نہیں سنتے، اللہ جواب دیتے ہیں۔ ہم یہاں زمین پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ عرش پہ ہمارا نام لیتے ہیں۔ ہم دنیا میں انسانوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ملائکوں میں ہمارا نام لیتے ہیں۔ بٹائی صاحب سے پوچھا کہ جنہیں اللہ اس وقت کیا کرنا ہے، اللہ اس وقت کیا کرنا ہے؟ فرمایا بٹائی بٹائی کرنا ہے، بٹائی بٹائی کرنا ہے۔ اس لیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے یاد فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، بٹائی بٹائی کروں، اللہ مجھے یاد کرو، وہ بٹائی بٹائی کروں۔ کسی کے پاس اگر ہم بادشاہ کے کسی وزیر کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے یا صدر کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے تو ہم کتنے اپنے آپ کو خوش نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی دوسرے کہیں کہ دیکھو میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، میں اگر کہوں گا تو وہ ایسا بھی ہو جائے گا، میں اگر لوگ اس سے ملتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یار اس کو کچھ کہہ دیا تو یہ کہے گا ہمارے کام کو کر جائے گا، اور وہ بھی اپنے آپ کو اگلا جگہ میں اگر میں نے کہہ دیا نا تو ہمارا کام کو کر جائے گا۔ اور جن کا تعلق رب العالمین سے ہو جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، وہ کتنا ہمارا کام کریں گے، وہ کیسے کریں گے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ تنہا نہیں چھوڑتے، اگر ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے اوپر والے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے پیچھے بازار میں جا رہے تھے، ایک فقیر ہوائی کی دکان پہ کھڑا اپنا کاسا لے کے کہنے لگا یا تو کاسا بھر دو یا دہلی کو غرق کر دوں گا، یا دہلی کو غرق کر دوں گا۔ وہ حضرت نے جب آواز سنی تو کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت نے دیکھا آگے کی طرف دیکھا تو جب ان کے گروپ کی طرف انہوں نے نظر فرمائی تو دیکھا کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دہلی کو غرق کر سکے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دہلی کو غرق کر سکے۔ ان کے اوپر والے کو دیکھا ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دہلی کو غرق کر سکے۔ ان کے اوپر والے کو دیکھا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ میرے کا فقیر ضد کر لی ہے، میرے فقیر ضد کر لی ہے، یا تو اس کا بھروا دیں یا پھر دہلی کو غرق کر دیں۔ یا تو اسے کاسا بھروا دیں یا دہلی کو غرق کر دیں۔ حضرت فوراً تو اس کی دکاندار کو بولا اس کا کاسا بھر دو یا دہلی غرق ہو جائے، اس کا کاسا بھر دو وہاں دہلی غرق ہو جائے گی۔ یہاں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بہت کچھ ہے، ہمارے نزدیک ہی بہت کچھ ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض یہاں سے چلے جاتے ہیں اپنی جان کی قدر میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے بڑے ایسا فائدور بشن مثال فرما گئے تو والد صاحب فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ ہم کہیں ہوتے تو ہم جیسے وہاں سے جو لوگ وہاں گئے ہیں تو وہ جانتے ہیں قبرستان وہاں سے کافی دور ہے، اگر یہاں ہوتے تو آ جاتے ہیں۔ تو کہا ہوا کہ ان کو ہم نے حکمتاً وہاں بھیجا گیا، ان کے وجود کی وجہ سے اس پورے قبرستان کی ہم نے کوشش کروا دی، ان کی پورے اس وجود کی وجہ سے پورے قبرستان کی کوشش کروا دی ہے۔ اور والد صاحب کے بارے میں
دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ 40 کلو میٹر چاروں طرف سے جتنے دیا لگا سب کی پریشانی، 40 کلو میٹر چاروں طرف جتنے دیا لگا سب کی پریشانی۔ یہاں بہت کچھ ہے، کیوں یہ عزت کیسے ملتی ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں کہ عزت یہ عزت ہے، یہ ہے عزت۔ جب تک یہاں دنیا میں ہے اس وقت بھی عزت، اور جب یہاں سے قبر میں گئے اس وقت بھی عزت، اور جب یہاں قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی عزت ہے۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد یہ نہیں کہ قبر میں انسان پڑا رہتا، نہیں پڑا رہتا۔ خواجہ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کے آئے، پیچھے سے اپنی بیٹی کو وفات کر گئی۔ حضرت نے اپنا سفر مختصر کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ واپس گئے قبرستان میں گئے، بیٹی کی مراقبہ کیا۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے ملاقات ہوئی، پوچھا بیٹی تم کہاں تھی؟ نیچے سے چنتا کر رہا تھا۔ فرمایا ابا جی ہم تو بڑے حضرت کی خدمت میں تھے، ہم بڑے حضرت کی خدمت میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا ابا ہے جو ملاقات کر، میں تو آپ سے ملنے آئی، میں ہم تو وہاں یہاں ہوتے ہی نہیں، یہاں ہوتے ہی نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قبروں پہ ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں؟ ارے یہ تو کہیں اور ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے۔ ہاں خاص آدمی سے ملنے کے لیے گئے، عام آدمی نہیں، تو خاص آدمی ملنے کے لیے جائے، جس سے تعلق ہو جائے تو پھر آ کے ملاقات بھی ہوتی ہے، جب آدمی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے عزت۔ اس عزت کو حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھوکے رہیں تو کوئی بات نہیں، یہ دنیا آج کا دن ہم نے اگر گوشت سے روٹی کھا لی تو بھی دن گزر گیا، اگر ہم نے دال سے کھا لی پھر بھی دن گزر جائے گا، اگر ہم نے خدا نہ کر اللہ نہ کرے اگر ہم نے آج کا دن فاقہ رہ گیا دن پھر بھی گزر جائے گا، دن پھر بھی گزر جائے گا، لیکن وہ دن نہیں گزرے گا، وہ دن نہیں گزرے گا۔ یہاں عزت ملے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کی مہربانی ہے، نہ ملے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں عزت ہونی چاہیے۔ یہاں عزت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لوگوں نے غریب آدمی ہے، اس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، اس کے اچھے کپڑے نہیں ہیں، دھلے ہوئے کپڑے نہیں ہیں، کپڑے میرے پہنتا ہے ہی جگہ ایک ہی جوڑا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں، فکر مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہاں دیکھو میری عزت وہاں کتنی بنتی ہے، اور وہاں ہماری عزت بن گئی، یہاں نہ بھی بنی تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہمیں نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں ہے، ہم پھر بھی نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں ہے۔ تو وہاں کی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اسے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کو بہت یاد کرو، کتنا یاد کرو، نبی نے فرمایا کہ تم اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، دیوانہ۔ ہم دیکھیں میرے پاس اکثر آتے ہیں لوگ، کہتے ہیں پوچھتے ہیں کتنا ذکر کرتے ہیں، 25,000 کرتا ہوں جی، 1 لاکھ کرتا ہوں جی، 1.5 لاکھ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے صبح بھی بحث کیا تھا کہ ہم 1.5 لاکھ عزت اللہ کا نام لیں یا 1 دفعہ 25,000 لیں، اللہ کا نام لیں، پھر ہماری حالت نہ بدلے، پھر ہمارے زبان کی اثر نہ ہو تو پھر تو ڈوب مرنے کا مقام۔ ایک اللہ کے بندے دارالدیوبند جو نیا بنا تھا تو اس وقت کھانے کے لیے نہیں کیا، جبکہ بات ماں کے لاتے تھے، روٹیاں کھاتے تھے۔ یہ لگا گیا تو سالہ نہیں ملا، خالی روٹیاں مل گئی۔ مسجد میں ایک اللہ کے بندے تشریف فرما تھے، نماز کے بعد سوکھی روٹیاں بچے پانی میں بہت آ رہے، انہوں نے کہا بیٹا کیا بات ہے پانی روٹیاں؟ کہ حضرت آج کھانے کے لیے سالہ نہیں ملا، پانی سے پی کر پانی کے گلاس میرے پاس ملا، پانی کا گلاس لے آئے، حضرت 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھا، وہ ہماری میرے بیٹا کھاؤ، وہ پانی کیا تھا وہ زہر شہد بن گیا، پانی شہد بن گیا، بچوں نے روٹی کھائی پر آزاد ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد دیکھا پھر نہیں ملا، پھر پڑھ کے ان کے استادوں میں پھونک ماری، پانی کا پانی۔ جب وہ دوبارہ کہیں تشریف لائے، حضرت آپ نے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھا تھا، ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا ہے، پانی کا پانی شہد نہیں بنتا۔ میرا بیٹا کلام تو وہی ہے، زبان وہ نہیں ہے، کلام تو وہی ہے، زبان وہ نہیں ہے۔
پھر ہمارے اللہ کا نام ہم 25,000 مرتبہ دیتے ہیں، 1,00,000 مرتبہ دیتے ہیں، پھر ہماری زبان میں تاثیر کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ پھر ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم 25,000 دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، 1,00,000 دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے؟ اس بات پہ کبھی غور کیا ہم نے؟ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہماری کوتاہی رہ گئی ہے، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان میں اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے کام نہیں ہوتے، اور جہاں رہ گئی ہے اس کو دور کریں، اس کو دور کریں، فکر کریں۔ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں کیا کرتا ہوں، سب کو اپنی اپنی زندگی کا پتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ لیکن جہاں جہاں کوتاہی ہے اس کو دور کریں۔ جب ہم اپنی کوتاہیاں دور کر لیں گے، اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کریں گے۔ ایک بزرگ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان بہت دور سے سفر کر کے گیا، میں حضرت کوئی نصیحت میری نصیحت ہے، فرمایا اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا، اگر اللہ کو اپنے بڑا نہ سمجھ کر اپنے برابر ضرور سمجھ لینا۔ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا، اگر بڑا نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر کا ضرور سمجھ لو۔ بڑا ہے وہ حضرت اللہ کو اپنے برابر کا سمجھنے کا مطلب نہیں سمجھا۔ اللہ کو کون بڑا نہیں سمجھے گا؟ اللہ تو ہو گئی، خیر وہ رات ہو گئی، حضرت میں صبح چلے جانا، رات میں رہ گیا۔ صبح حضرت نے ناشتہ بھیجا، ایک ہی ٹرے میں رات کی دال اور روٹیاں، اسی ٹرے میں حلوہ، مرغی اور پراٹھے بھیج دیے۔ آپ جو سامنے رکھا ادھر تک پی رہا، اس نے اللہ کے نام پہ روٹی، اللہ کے نام پہ مانگا۔ اس نے جو رات والی دال اور رات والی روٹیاں تھی وہ اٹھا کر فقیر کو دے دی اور خود سارا مال خود کھا گیا۔ جب خود حضرت کے پاس گیا تو حضرت جانے کی اجازت نہیں چاہیے، حضرت ہمارا رات والی نصیحت تم کو یاد ہے؟ حضرت رات بھی آپ نے وہی فرمایا تھا کہ اللہ کو اپنے سے برابر بڑا سمجھنا، انہیں برابر سمجھنا۔ اللہ کو اپنے برابر کون سمجھنا کہ بڑا کون نہیں برابر سمجھنا؟ حضرت تو آیا غصہ فرمایا، بدبخت اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے، اگر برابر بھی سمجھ لیتے نا تو کم از کم جو حلوہ روٹیاں تھی پراٹھے تھے وہ آدھے تم خود کھاتے، آدھے اللہ کے نام پہ دیتے۔ اگر تم اللہ کو اپنے برابر سمجھتے تو جتنا تم نے کھایا اتنا فقیر کو بھی دیتے۔ تم نے اللہ کو اپنے برابر سمجھا، تم نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا، تم نے تو اللہ اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ جب ہم اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھیں گے پھر ہمارے کام بھی نہیں ہوں گے، چاہے ہم کتنے بھی زبان سے کرتے رہیں۔ تو اللہ کا ذکر کریں، کم کریں لیکن دھیان سے کریں، دل سے کریں، کم کریں، دھیان سے کریں اور دل سے کریں، یہ فائدہ مند زیادہ رہے گا، بجائے اس کے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے پاس کچھ عورتیں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، کچھ یہاں فقیر بھی آتے تھے، 1,000 کی تصویر، 1 2 بس 4 یا 5 ہزار پورا، 1000 پورا، باقی کہاں گئے؟ بس دھیان، باتیں بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، تصویر بھی چل رہی ہے، اور 1000 کو سر کیا بچیا، 1000 پورا اور باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پوچھو کتنا لیا؟ میں نے یہ بیچ پر باتیں یہاں آ جائے 2 لاکھ فکر کر لیا۔ ایک مرتبہ فقیر جاتا تھا، وہ بھی ایسے کرتا، تو گم ہو گیا، ہو گیا، وہ بھی ایسے کرتا تھا، کرتے کرتا کتنا کرے گا؟ 1000 1 لاکھ کرتا ہوں میں، 1.5 لاکھ کرتا ہوں میں۔ ایسے ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ ذکر تمہاری زبان میں تاثیر پیدا نہیں کرے گا، اس اللہ کے نام سے تمہارے کام نہیں ہوں گے، اس کام سے تمہاری بھوک نہیں مٹے گی، اس طرح کرنے سے تمہاری بیماری نہیں جائے گی، اس طرح جانے سے تمہاری تکلیفیں دور نہیں ہوں گی۔ تم کتنا بھی کرو، اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کریں، اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کریں۔ گدھے کے نام میں تاثیر ہے، اللہ کے نام میں تاثیر ہے، ہماری حالت کیوں نہیں بدلتی؟ ہم اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد ہی نہیں کرتے، ہم گنتی پوری کرتے ہیں، مت کریں گنتی پوری، تھوڑا کر لیں، لیکن اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کریں، پھر دیکھیں ہمارے کام ہوتے ہیں۔ ٹائم کافی ہو گیا، دعا کرنے جاتا ہے ہمیں سمجھتا فرمائے۔ 2 چیز ہمیں ذکر ہمیں
اتنا کریں کہ لوگ ہمیں دیوانہ کہیں. وہ زمانے کو ہے. اگر یہ ہم کہیں گے کہ تدق کریں گے لوگ ہمیں دیوانے کریں تو وہ زمانہ نہیں ہو سکتا. وہ زمانے کو ہے. ہمیں دنیا میں رہنا بھی ہے, ہمیں بیوی بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے, ہمیں دنیا بھی کمانی ہے, ہمیں دین بھی کمانا ہے, ہمیں دونوں کرنا ہے. ایک بار والد صاحب کے میں بھی وہیں بیٹھا تھا کہ بات چل رہی تھی, والد صاحب آیا, وہ انہوں نے 40 سال جنگل پہ پتے کھائے, اللہ کو یاد کیا, اللہ کو راضی کیا. میں نے کہا کون سی بہادری کی. میں والد صاحب سے کر لیتا تھا بات, کہا میں 40 سال جنگلوں پہ پتے کھائے, اللہ کو راضی کیا. میں نے کوئی بہادری نہیں کی. آج کے دور پہ پیکنگ کرو, بیوی بچوں کو سنبھالو, کاروبار کرو, دوست احباب کرو, شادی بیاہ کرو, اس کے بعد پھر اللہ کو راضی کرو, پھر ہم مانتے ہیں. کوئی بہادری نہیں کی. بہادری کی ہے, ہاں یہ بہادری کو زمانے میں کی جائے, آج بہادری نہیں کی, آج بھی ہو سکتی ہے. بہادری کی فضا پر ایک ہے, ہل بھی چلائے, ذمہ داری بھی کی, بیوی بچوں کو بھی سنبھالا, پھر بھی اللہ کو یاد کیا. بہادری کی ہے تو خالد گوشت کا رحمۃ اللہ علیہ نے بکری بھی چلائی, کاروبار بھی کیا, بیوی بچوں کو بھی سنبھالا, مکان بھی بنائے, سفر بھی کیا, اور پھر بھی اللہ کو یاد کیا. اگر بہادری کی ہے تو والد صاحب نے کی ہے. 12 گھنٹے 16 گھنٹے بھی رہنے کی نوکری کی ہے, ایک کرسی میں بیٹھ کے کی ہے. ہم لوگ ہمارے سامنے میں نے بہت ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. ایک 1.5 منٹ کی ہے, اس سارا جتنا محنت کی ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ کو یاد کی ہے. یہ بہادری ہے, وہ بہادری کوئی نہیں ہے. آج بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ کہیں ایسا ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے ہم نہیں کرنا چاہتے, ہو سکتا ہے ہم نہیں کرنا چاہتے. تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں, اور جو نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگیں. اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا, جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا ہے, جو میرے بس میں نہیں کیا اس کی آپ نے توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کوئی کام بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں, اللہ کی توفیق کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا. اگر ہم کہیں گے میں کر رہا ہوں, سوال ہی بہتر نہیں ہوتا, نہیں کہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے, ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے, ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے, ہم تسبیحات کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, تم کون ہوتے ہو کرنے والے, میں کون ہوتا ہوں کرنے والا. جب انسان کے پاس علم بڑھتا ہے, دیکھیں جن حضرات کو میں نے کسی بزرگ نے اللہ والے نے کسی کو اجازت دی ہے یا نعمت دی ہے, تو ان کو زیادہ احساس کسی کو, شیطان اس کو زیادہ فکر کرے گا. آپ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو زیادہ ضرورت کرنے کی ضرورت. سالکین سے جن کے ذہن میں چل رہے ہیں ان سے ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ میں دل میں پیدا ہو گئی, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کو میں کو مٹانا بہت مشکل کام ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میری میں مٹ گئی ہے, جو یہ کہیں کہ میری میں مٹ گئی ہے, میری میں نہیں ہے, سمجھو کہ میں ہے. اگر یہ کہے میں کہوں کہ میری میں مٹ گئی ہے, میں تو کچھ نہیں ہوں, میرے میں ہے ہی نہیں. جب میں یہ کہتا ہوں میرے میں ہے ہی, سمجھو میرے میں ہے, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ میری میں مٹ گئی. یہ میں نہیں مٹتی, بہت مشکل سے مٹتی. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. کتنی بھی نعمت ملے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ. جب کو پھل لگتا ہے تو پھل وہ ٹائم جھکتی ہے, یعنی کھڑی ہو جاتی ہے. جس کو پھل نہیں لگتا وہ ٹائم کھڑی ہوتی ہے, جس کو پھل لگتا ہے وہ ٹائم جھکتی ہے. اور جتنا زیادہ پھل لگا اتنی ٹائم اور جھکے گی, ہوتی اور ٹائم جھکے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر شیخ بتا دیا, مکہ کی بتا دیا. اس وقت یہ نہیں کہا تھا اللہ نے مجھے پتہ کر دے دی, نہیں, اللہ تعالیٰ سر چکا ہے. اللہ نے مجھے بتا دیا. اپنے سر کو جھکاؤ. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. جتنا ہم عاجزی کریں گے, من تواضع اللہ یرفع اللہ, جس کو اللہ جتنا تواضع اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اٹھائے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, یا اللہ کوئی بندہ ایسا بندہ جو آپ کو پسند ہو. موسیٰ اللہ نے کو دیا, موسیٰ اپنی قوم سے ایسا بندہ لاؤ جو سب سے اچھا ہو. موسیٰ السلام نے ایک ہفتے کے مولے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک آدمی کو پہ لایا, یا اللہ یہ سب سے اچھا. اللہ فرمایا ہاں ٹھیک ہے, اس کو بولو جو سب سے برا ہے اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. موسیٰ السلام نے کہا رس گیا, اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے برا آدمی ڈھونڈ کے لاؤ. اس نے کہا یا اللہ کے نبی ایک ہفتے کے مولے میں
جاؤ ایک ہفتے بعد یہ رومال اپنے گلے میں اور پھینس کے لے کر مسلمان کر دیا. اللہ کے نبی میں سب سے برا ہوں, میں سب سے برا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ واقعی سب سے اچھا ہے, یہ بات نہیں ہے, یہ واقعی سب سے اچھا ہے, لیکن اس لیے اچھا نہیں ہے کہ بہت محنت کرتا ہے, اس لیے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتا ہے, اس لیے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتا ہے. تو جن کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے. یعنی کہ سالت میں مجھے اپنی نعمت مل گئی, میں بڑا ہو گیا, نہیں, یہ سمجھے کہ میں خادم بن گیا ہوں, دوسرے میں دوسروں کی خدمت کرنا ہوں, دوسروں کی خدمت کرنی, دوسرے جیسے اچھے ہیں میں ان کی خدمت پہ لگایا گیا. اپنے آپ کو خادم سمجھے, ان سے کم سمجھیں اپنے آپ کو کہ دوسرے میرے سے اچھے ہیں, مجھے ان کی خدمت پہ لگایا گیا, میں ان کی خدمت کروں. ٹائم بہت ہو گیا, دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, جو ذکر ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے, اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو درگزر فرمائے. دست رحمت در کشا موے سفید من نگر در کی ادبار گناہ کو سیاہ اللهم
یہ ٹھیک ہے کہ سب کو یاد رکھا ہمارے آپ اپنی رہنوں کو جب شراب کو سکے میں بدل سکتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو Bro.